ربیع الثانی 11ویں شریف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جنہوں نے اپنی عبادت اور اعمال صرف اللہ رب العزت کے احکامات اور اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں گزارے، جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے انہیں ولایت جیسے مقام سے سرفراز فرمایا۔ ان کے نزدیک دنیا یا اس کی محبت کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، بلکہ ان کا مقصد حیات صرف اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوتا ہے اور وہ صرف اس چیز کے طالب ہوتے ہیں۔ ربیع الاول کے بابرکت اور مبارک مہینے کے بعد بھی عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جھومنے اور خوشیاں منانے کا وقت رکے گا نہیں، بلکہ اسلامی سال کا چوتھا اور ماہ ربیع الاول کے بعد آنے والا مہینہ ماہ ربیع الثانی کا آغاز ہوگا، جسے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 11ویں شریف کے مہینے کے طور پر یاد کرتے ہیں اور خوب بڑھ چڑھ کر اس مہینے کو مناتے ہیں، کیونکہ اس مہینے کو حضور سید شیخ عبدالقادر جیلانی المعروف غوث پاک سے بڑی گہری نسبت ہے۔ پیران پیر دستگیر الشیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش اول شب رمضان 470 ہجری بمطابق 17 مارچ 1078 عیسوی میں ایران کے صوبہ کرمانشاہ کے شہر مغربی گیلان میں ہوئی، جس کو گیلان بھی کہا جاتا ہے۔ اسی لیے آپ رحمت اللہ کا ایک نام عبدالقادر گیلانی بھی ماخوذ ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ آپ رحمت اللہ جیلان بغداد کے جنوب میں 40 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع عراقی اور تاریخی شہر مدائن کے قریبی شہر مغربی گیلان یا اس کے قریبی عراقی گاؤں بشتیر میں پیدا ہوئے۔ تاریخ کی کتابوں میں نیز بغداد میں موجود گیلانی خاندان بھی اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ شیخ عبدالقادر جیلانی کا تعلق جنید بغدادی کے روحانی سلسلے سے ملتا ہے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی کی خدمات اور افکار کی وجہ سے شیخ عبدالقادر جیلانی کو مسلم دنیا میں غوث الاعظم دستگیر کا خطاب دیا گیا۔ حضور شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کے 6 سال قبل حضرت شیخ ابو احمد عبداللہ بن علی بن موسیٰ نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ عن قریب ایک ایسی ہستی آنے والی ہے جس کا فرمان ہوگا کہ میرا قدم ہر اولیاء اللہ کی گردن پر ہوگا۔ جب آپ رحمت اللہ کی عمر 4 سال کی ہوئی تو آپ رحمت اللہ علیہ نے کہ والد ماجد حضرت ابو صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رحمت اللہ علیہ کو مکتب داخلے کی غرض سے لے گئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ استاد کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ گئے۔ استاد نے کہا، پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو آپ رحمت اللہ علیہ نے بسم اللہ کے ساتھ ساتھ الف لام میم سے لے کر 18 سپارے مکمل زبانی سنا ڈالے۔ استاد نے حیرت سے پوچھا، یہ کب اور کیسے یاد کیے؟ تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میری والدہ ماجدہ 18 سپارے کی حافظہ ہیں۔ میں جب شکم مادر میں تھا تو وہ اکثر ان کو پڑھا کرتی تھیں، اس طرح وہ سپارے سنتے سنتے مجھے بھی یاد ہو گئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی کنیت ابو محمد جبکہ محی الدین، محبوب سبحانی، غوث اعظم، غوث ثقلین وغیرہ القابات ہیں۔ آپ رحمت اللہ کے والد ماجد کا نام ابو صالحہ موسیٰ جنگی اور والدہ محترمہ کا نام ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ والد کی طرف سے حسنی اور والدہ کی طرف سے حسینی سید ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص اور مقرب بندوں کو، جن میں انبیاء اکرام علیہ السلام بھی شامل ہیں، بے شمار معجزات سے نوازا ہوا تھا۔ اس کا استعمال بھی بوقت ضرورت ہی کیا جاتا تھا، جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز عصر قضا ہونے پر سورج کو واپس لوٹا دینا، درخت کا اپنی جڑ سے اکھڑ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا اور واپس جڑ کر سمٹ کر کھڑے ہو جانا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں بخیر عافیت رہنا، حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ میں رہ کر بخیر و عافیت واپس نکل جانا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا سام بن کر، اور پھر تاریخ اسلام میں ایسی بے شمار واقعات ہمیں ملتے ہیں جن میں اللہ کی عطا سے ہونے والے انبیاء اکرام کے ہاتھوں معجزات کا ظہور ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ انبیاء اکرام کے بعد معجزات کا سلسلہ کرامات میں تبدیل ہو کر صحابہ اکرام، تابعین، اولیاء اکرام اور بزرگان دین تک چلا اور آج تک چل رہا ہے، جبکہ عقیدہ اہل سنت کے مطابق یہ سلسلہ قیامت تک جاری اور ساری رہے گا۔
حضور غور پاک سے منسوب بھی بے شمار کرامات ہمیں کتابوں میں پڑھنے اور علماء حق سے سننے کو ملتی ہیں۔ اس لیے کا ایک بہت معروف واقعہ آپ کی خدمت میں حاضر کر رہا ہوں، جسے ڈوبی ہوئی بارات کے نام سے تاریخ اسلام کی مختلف کتابوں میں ہمیں ملتا ہے۔ ہوا یوں کہ ایک بار سرکار بغداد حضور سیدنا غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی طرف تشریف لے، جہاں ایک 90 سال کی بڑھیا کو دیکھا جو زارو قطار رو رہی تھی۔ ایک مرید نے بارگاہ غوثیت رحمت اللہ علیہ میں عرض کیا، مرشدی، اس ضعیفہ کا اکلوتا خوبرو بیٹا تھا، بیچاری اس کی شادی رچائی، دولہا نکاح کر کے دلہن کو اسی دریا میں کشتی کے ذریعے اپنے گھر لا رہا تھا کہ کشتی الٹ گئی اور دولہا دلہن سمیت ساری بارات ڈوب گئی۔ اس نے کہا، اس واقعے کو آج 12 سال گزر چکے ہیں، مگر ماں کا جگر ہے، بیچاری کا غم جاتا نہیں ہے۔ یہ روزانہ یہاں دریا پر آتی ہے اور بارات کو نہ پا کر رو دھو کر چلی جاتی ہے۔ حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کو اس ضعیفہ پر بڑا ترس آیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے۔ چند منٹ تک کچھ ظہور نہ ہوا تو آپ بےتاب ہو کر بارگاہ الہی میں عز و جل میں عرض کی، یا اللہ عز و جل، اس قدر تاخیر کی کیا وجہ ہے؟ ارشاد ہوا، اے میرے پیارے، یہ تاخیر خلاف تقدیر نہیں ہے، ہم چاہتے تو ایک حکم کن سے تمام زمین و آسمان پیدا کر دیتے، مگر کسی حکمت کی وجہ سے 6 دن میں پیدا کیے۔ بارات کو ڈوبے ہوئے 12 سال ہو چکے ہیں، اب نہ تو وہ کشتی باقی رہی ہے اور نہ ہی اس کی کوئی سواری۔ تمام انسانوں کا گوشت وغیرہ بھی دریائی جانور کھا چکے ہیں۔ ریزہ ریزہ کو اجزائے جسم میں اکٹھا کروا کر دوبارہ زندگی کے مرحلے میں داخل کر دیا ہے۔ اب ان کی آمد کا وقت ہے۔ ابھی یہ کلام اختتام بھی نہ پہنچا تھا کہ یکا یک وہ کشتی اپنے تمام تر سر و سامان کے ساتھ بما دلہا اور دلہن اور باراتی سطح آب پر نمودار ہو گئی اور چند ہی لمحوں میں کنارے پر آ لگی۔ تمام باراتی سرکار بغداد رحمت اللہ علیہ سے دعائیں لے کر خوشی خوشی اپنے گھر پہنچے۔ اس کرامت کو سن کر بے شمار کفار آ کر سیدہ غوث اعظم کے دست حق پر پرست پر اسلام قبول کیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی یہ کرامت اس قدر تواتر کے ساتھ بیان کی گئی ہے کہ صدیاں گزر جانے کے باوجود برے صغیر پاک و ہند کے گوشے گوشے میں اس کی گونج سنائی دیتی ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اگر میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں، پھر اگر وہ مجھے پکارے تو میں اس کی آواز سن کر اس کی امداد کو پہنچ جاؤں گا۔ اس لیے ماننے والے نہ صرف مانتے ہیں بلکہ کہتے ہیں، جو ہیں مشکلیں سب دور ہوں گی تیری، غوث پاک کی 11ویں تم بھی مناتے جاؤ۔ ہمارے مفکرین نے لکھا ہے کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا مقام ولیوں میں بالکل ایسا ہی ہے جیسے انبیاء اکرام علیہ السلام میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ کو ایسی کرامتوں سے نوازا تھا کہ جس کی تاریخ اسلام میں مثال نہیں ملتی۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غوثیت بزرگی کا ایک خاص درجہ ہے۔ لفظ غوث کے لغوی معنی ہے فریاد درز، یعنی فریاد کو پہنچنے والا۔ چونکہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ غریبوں، بے کسوں اور حاجت مندوں کے مددگار ہیں، اس لیے آپ کو غوث اعظم کے خطاب سے سرفراز کیا گیا، اور بعض عقیدت مند آپ کو پیرانے پیر دستگیر کے لقب سے بھی یاد کرتے ہیں۔ اس طرح کی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔